کچھ باتیں سمجھ نہیں ہیں. امام کے نام پر باواز بلند جان لگا کے صلوات. کچھ باتیں ان کی سمجھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں اللہ ابلیس کو شیطان کو جہنم میں پھینکے گا. جہنم میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس نے آگ سے بنا ہے، آگ کو تو نہیں جلاتی. کیا بگڑے گا اس کا جہنم میں جا کے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اللہ محشر میں بھی نظر نہیں آئے گا. کیسے نظر نہیں آئے گا؟ جو چیز ہے اسے نظر آنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں سارے. تیسری چیز، جو بندہ اپنے افعال کا خود ذمہ دار ہے. انسان ہی فعل انجام دیتا ہے، اللہ نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے اذن کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. محاورہ مشہور ہے نا، اردو کا محاورہ ہے بھائی، اس کی مرضی کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا. تو جو ہاتھ ہل جائے تو کس کی مرضی ہے نا؟ یہ شبہ ڈال دیے گئے، وارد کر دیے گئے. یہ تین باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. بہلول ایک مٹی کا پتھر اٹھایا، جم جاتی ہے مٹی، پتھر جیسی سخت بن جاتی ہے. اٹھایا اور دیکھ کے سیدھا مارا، سر پہ لگا. سر میں لگنا تھا کہ چکر آنے لگے، دن میں تارے نظر آ گئے. گرے نیچے، میرا سر پھٹا جا رہا. شاگرد دوڑے. اب بہلول کا تعلق فراروں سے تو تھا نہیں. پکڑا گیا، جلدی سے لے کر آئے قاضی کے پاس. قاضی صاحب، اس نے ہمارے عالم کو، ہمارے استاد کو پتھر مارا ہے. قاضی نے کہا بلاؤ استاد کو بھی اور بات کو بھی، گواہوں کو بھی. استاد بھی ایک کٹہرے میں آ گئے، ایک طرف بہلول آ گیا، بیچ میں گواہ آ گئے. پوچھا بہلول تم قبول کرتے ہو کہ تم نے اسے پتھر مارا ہے؟ نہیں سرکار، میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو نہیں مارا اسے. چیخ پڑے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، درد سے پھٹا جا رہا ہے، اتنے سارے لوگوں کے سامنے تم نے مجھے پتھر مارا ہے، یہ سب گواہ ہے کہ تم نے مارا ہے. بہلول نے مسکرا کر کہا سرکار، جب میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو یہ حضرت فرما رہے تھے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. یہ پتھر میں نے نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے. سرکار یہ کہہ رہے ہیں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ شے ہے نظر آنی بھی چاہیے. اب ذرا ان سے پوچھیے اگر درد ہے تو دکھائیں کیسا ہے. درد ہے تو نظر آنا چاہیے. پتھر ایک ہے، جواب تین ہے. ایک پتھر سے تینوں کو نمٹا دیا بہلول نے، تینوں کو فارغ کر دیا ایک پتھر سے. کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں درد ہے تو دکھائیں درد کیسا ہے. اور میں نے تو مٹی ان کے سر پہ ماری ہے، یہ بھی مٹی سے بنے ہوئے، بھلا مٹی کو کیا تکلیف دے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو جناب فرما رہے تھے اللہ شیطان کو آگ میں ڈالے گا، بھلا وہ بنا ہی شیطان آگ سے ہے، آگ میں جائے گا تو آگ اسے کیا نقصان پہنچائے گی؟ جب یہ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی نے نقصان پہنچا سکتی ہے، جب دنیا کی مٹی انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ابلیس آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ اسے کیوں نقصان نہیں پہنچائے گی؟ ایک پتھر سارا نظریہ دے دیا، ایک مٹی سارا نظریہ دے دیا. ایسا دیا کہ اب قیامت تک مٹی کے دشمن ہو گئے. ہو گئے نا دشمن. یہ خاک شفا کیوں رکھتے ہو؟ یہ پتھر کیوں چومتے ہو؟ کل میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، آج مسئلے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. شرک میں کی بحث میں نے آپ کے حوالے کیا، آج بس ربط بن گیا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کیوں چومتے ہو زری کو؟ کیوں چومتے ہو قبر مطہر کو؟ کیوں چومتے ہو نبی کی دیوار کو؟ کیوں چومتے ہو خاک شفا کو؟ مٹی ایسی الجھی
جو 1400 سال سے تراب کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کریں؟ الجھے ہوئے مٹی میں اور الجھے ہوئے پتھر میں۔ ہمارے عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کیوں چومتے ہو تبرکات کو؟ حج کے موقع پر گئے، حج انجام دیا، دلیل جو ایک سامع کے دل میں اتر جائے، اور بس یہیں سے مسائل۔ حج کے موقع پر پہنچے، حج انجام دیا زمانہ قدیم، آل سعود کی حکمرانی، بادشاہ نے بلایا تمام مسالک کے علماء کو، میری طرف سے آپ کی خدمت میں ایک وقت کا کھانا ہے، طعام ہے، دعوت ہے، عشائیہ ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ تمام مسالک کے علماء آئے، بادشاہ مسند پہ بیٹھا ہے، علماء آ رہے ہیں، بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنی اپنی کرسی پہ، اپنی اپنی جگہ پہ، نشست پہ بیٹھ رہے ہیں۔ ہمارے عالم آئے، بادشاہ کے قریب آئے، بادشاہ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک قرآن مجید کا ہدیہ بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے قرآن کو لیا، بوسہ دیا، قرآن کو لیا، بوسہ دیا، چوما۔ جیسے ہی اس نے قرآن کو چوما، ہمارے عالم نے کہا شرک، ہادہ شرک، ہادہ شرک، ہادہ شرک۔ سارے فہم والے صاحبان علم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شرک کر دیا، یہ تو شرک ہے۔ بادشاہ چونکا، کہنے لگا شرک، شرک تو نہیں ہے۔ کہا آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے کیا چوما؟ کہا میں نے قرآن چوما ہے۔ قرآن چومنا شرک نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، قرآن تو اندر ہے، آپ نے تو پلاسٹک کی جلد کو چوما ہے۔ دلیل ایک سامع کے حوالے۔ آپ نے قرآن نہیں چوما، قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ کی بات سے، ختم ہو رہا ہے والناس کی سین تک، یہ قرآن ہے۔ اس سے آگے اس سے پیچھے جو کچھ ہے وہ قرآن سے منسلک ہے، قرآن نہیں ہے۔ آپ نے پلاسٹک کی جلد چومی ہے، اس کا کور چوما ہے، وہ یا چمڑے کا ہے یا گتے کا ہے یا کاغذ کا ہے یا پلاسٹک کا ہے، آپ نے اسے چوما ہے، قرآن کو نہیں چوما۔ اگر کھول کے چومتے تو قرآن تھا، آپ نے باہر سے چوما ہے۔ گھبرا گیا، گھبرا کے کہنے لگا نہیں، بات یہ ہے کیونکہ یہ پلاسٹک قرآن سے منسوب ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے چوم رہا ہوں۔ یہ دسترخوان بھی پلاسٹک کا ہے، یہ پلیٹ بھی پلاسٹک کی ہے، یہ چمچہ بھی پلاسٹک کا ہے، میں اسے نہیں چوم رہا، اسے چوم رہا ہوں کیونکہ قرآن سے منسوب ہو گئی ہے، نسبت کی وجہ سے چوم رہا ہوں۔ عالم نے مسکرا کر کہا یاد رکھنا، ہم بھی نسبت کی وجہ سے چومتے ہیں، ہم ہر لکڑی کو نہیں چومتے، عباس کے علم کو چومتے ہیں۔ یاد رکھیے گا۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں محترم صاحب، عزتدار شخصیات، صاحبان فہم، صاحبان علم۔ عالم نے برجستہ کہا، بیماری کی جڑ تو وہی ہے نا، برجستہ کہا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ میں نے پلاسٹک کو نہیں چوما، نسبت قرآن کی وجہ سے چوما ہے۔ جب صامت کی نسبت سے پلاسٹک چومی جا سکتی ہے تو جو ناطق سے منسوب ہو جائے، ہم ہر لکڑی کو نہیں چومتے، لیکن جو لکڑی عباس کے علم سے منسوب ہو جائے، نسبت کا احترام کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ عباس نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ حسین کے زور کمر کو عباس کہا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 8 محرم ہے، ذکر کرنا ہے اس عباس کا، جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو عبادت کے لیے آئے ہیں۔ عظمت عباس پتہ چلے گی۔ واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام نے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا۔ شاعر آیا، مرثیہ گو آیا، مرثیہ پڑھنے لگا۔
مرثیے میں بار بار وہ ابو الفضل عباس کا نام لیتا. جو پہنچ گئے نا صرف جملے سے پہنچ گئے، مسئلہ اشارے سے پہنچ رہے ہیں. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. بار بار وہ جب عباس کہتا تو دیکھتا ادھر میں نے عباس کہا، ادھر امام اپنی مسند سے کھڑے ہوئے. پھر اس نے کہا اتفاق ہوگا، پھر عباس کہا، امام پھر کھڑے ہو گئے. کون امام؟ جو کربلا کا قیدی امام. کون امام؟ گلے میں توق کے زخم ہے، کمر پہ تازیانوں کے زخم ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جو آنکھیں بھیگ گئی ہیں سیدہ اجر عطا فرمائے، جو زبانیں رونے پر آمادہ ہے سیدہ توفیق عطا فرمائے. درد کا جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھا بار بار امام کھڑے ہو جاتے ہیں. مجلس تمام ہوئی، بعد میں امام کے پاس آیا، فرزند رسول کیا سبب ہے؟ ادھر میں عباس کا نام لیتا ہوں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. امام نے رو کر کہا تم قیامت تک عباس کہتا رہتا، میں قیامت تک کھڑا رہتا. یہ پتا ہے میرے چچا کا کام کیا ہے، یہ پتا ہے میرے چچا کا روح کیا تھا. درد کا جملہ کہہ رہا ہوں آہستہ سے، اپنا مقدر ہے کون کیسے روتا ہے کہ جب تک میرے چچا سلامت رہے کسی یزیدی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زینب کی چادر بھی چھینی ہو. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ. جو طرف کے رو رہے ہیں سیدہ اجر عطا فرمائے. آئے تو بیعت کے لیے تھے نا. زینب کی چادر، عباس جب تک سلامت رہے. مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا. مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. ہو رہے ہیں نا عباس. اور درد کا جملہ کہوں، کل میں نے ایک درد کا جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. حضرت قاسم کی شہادت تھی. مقتل میں جانے سے پہلے قاسم تھا. زین سے اترا ہے تو تقسیم ہو گیا. درد کا بڑا جملہ کہوں تو طرف کے رو رہے ہیں. نہ سوچئے گا روں گا تو برابر والے کو کیسا لگے گا. آخری دن ہے رونے کے، فاطمہ زہرا کو کیسا لگے گا. گئے ہیں مقتل میں، زین پر تھے تو قاسم تھے، زین سے زمین پر آئے ہیں تو تقسیم ہو گئے ہیں. عزیزانو لیکن فرق ہے قاسم میں اور عباس میں. قاسم زمین پہ گر کے تقسیم ہوئے ہیں، عباس ابھی زین پہ بیٹھے تھے، کبھی دائیں بازو تقسیم ہو. واہ عباسا، واہ عباسا، واہ غربتا، واہ مظلومہ. مرحبا مرحبا مرحبا. زین پر بیٹھے بیٹھے عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس تقسیم ہوئے. اجرکم اللہ. سیدہ زینب سے تعلق جانتے ہو کیسا ہے عباس کا؟ 20 سال بڑی ہے شہزادی ابو الفضل عباس سے، ہے بہن مگر 20 سال بڑی ہے. جو 20 سال بڑی ہونا وہ ماں بن کے پالتی ہے. درد کا جملہ خدا کرے آپ کے حوالے میں سنو. تاریخ کہتی ہے ادھر عباس دنیا میں آئے، علی کے ہاتھوں پہ علی کی شبی تھی. شہزادی زینب قریب آئی، بابا کو سلام کیا کہ بابا اجازت ہے کچھ دیر کے لیے میرا بھائی مجھے لے دے. شرما کے نہیں روگی، آوازیں بلند ہوں گی تو نہیں ہو سکے شریک. جو معرفت رکھ رہے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں درد کا جملہ، باقیوں کا اپنا مقدر ہے. بابا کچھ دیر کے لیے میرا بھائی مجھے دے دیجئے. علی نے عباس کو زینب کے ہاتھوں پہ رکھا. شہزادی نے عباس کے کان کے قریب منہ کیا اور عباس سے کچھ کہا، کچھ کہنا تھا. علی نے کہا بیٹی اسے تم نے ہی پالنا ہے، اتنی جلدی کیا تھی کچھ کہنے کی. یہ بتاؤ بھائی سے کیا کہہ رہی تھی. آنکھوں میں آنسو آئے گا اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا ہے بھیا عباس اماں زہرا سلام کہہ رہے ہو. جسے فاطمہ زہرا سلام کہے. عباس پردوں کا محافظ عباس. سنے ہیں نا آپ نے سنے. درد کا ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرو. رونے والے عزتداروں جو شریک ہو گئے رونے میں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کی عبادت کو قبول کرے. ایک عالم
عباس کی چہرہ درخشاں کتاب کا نام، عباس کے مصائب پڑھ کر اترا، گھر گیا، بڑا گریہ ہوا، بڑی رکت ہوئی، خواب میں دیکھا ابو الفضل العباس تشریف لائے اور اس عالم سے کہہ رہے ہیں میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ واہ مظلومہ، زبان عبادت ضرور کریں گے، ہاتھ عبادت ضرور کریں گے، میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا، میری مصیبت کیوں بیان نہیں کرتا؟ عالم گھبرا کے کہنے لگا مولا آپ کی پوری شہادت میں نے پڑھی ہے، میری بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ گھبرا گیا، مولا کون سی مصیبت؟ تو بڑی مصیبت یہ ہے، آہستہ سے جملہ کہوں گا، مجھے نہیں معلوم کون عزادار کیسے سنے، مجھے نہیں معلوم کس کے سینے میں کتنا نازک دل ہے، کتنی آل محمد سے محبت ہے، عباس سے محبت ہے، کہ بڑی مصیبت یہ ہے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کے سہارے سے گرتا ہے، نہیں بیان کرتا وہ عباس کیسے گرا ہوگا۔ جس کے بازو ہی پہلے قلم ہو چکے، سر کے بل عباس زمین پر گرے۔ مرحبا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا رونے والوں کی مدد کو فرمائے۔ جو سینے پہ پڑھ رہا ہے میں بار بار عرض کرتا ہوں، غریب کے ذکر میں غریب بن کے سنا۔ یہ فرش عزا ہے جہاں ملائک گریا کرتے ہیں، فرش عزا ہے جہاں بیٹھ کے خود آل محمد گریا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور آئی، فضا آئی، آ کر کہا شہزادی دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہا، ہمارا کوئی مددگار نہیں آیا۔ شہزادی بیویاں بہت پریشان ہیں، گھبرائی ہوئی۔ بیوی نے کہا اماں فضا تمام بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کرو۔ مستورات ایک خیمے میں آئی، ایسے میں علی کی بیٹی خیمے میں داخل ہو کر کہا بیویوں مت گھبراؤ، ابھی میرا عباس موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا ناز ہے عباس پر، مت گھبراؤ ابھی میرا عباس موجود ہے۔ رات دن میں ڈھلی، عباس رخصت آخر کے لیے آئے کہ شہزادی مجھے مرنے کی اجازت ہے، آخری سلام کے لیے حاضر ہوا ہو۔ بی بی نے فرمایا عباس ٹھہرو، مڑی بیویوں کی طرف کہ بیویوں مجھے معاف کر دینا، جس کے سہارے میں مدینے سے چلی تھی اب وہ عباس بھی جا رہا ہے، میرا سہارا چھوٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، سارا بھروسہ عباس پر۔ بار بار آتے رہے حسین کے پاس، مقتل لکھتا ہے 9 مرتبہ عباس حسین کی خدمت میں آئے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین بار بار بھیجتے، نہیں عباس تم میری فوج کے سالار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جانتے ہو عباس نے کیا کیا؟ وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کہ مولا وہ فوج کہاں رہی جس کا سالار تھا؟ جہاں فوج چلی گئی عباس کو بھی بھیج دیجیے۔ کبھی آتے کہتے مولا مرنے کی اجازت ہے، کہ ان بیویوں کو تم سے بڑی ڈھارس ہے، عباس تمہارے بغیر نہیں رہ سکے گی بیوی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رخصت کرتے رہے۔ جب آئے نا واپس اجازت نہیں ملی، خیمے میں دیکھا جناب لبابہ ہے، رو رہی ہے۔ کبھی بھی میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ کیا کروں، کئی مرتبہ حسین کی سکینہ آئی ہے، کئی مرتبہ آئی اور بار بار یہی کہتی ہے چچی جب میرے چچا پاس آ جائیں تو کہیے گا میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، میرا بھائی بہت پیاسا ہے، چچا پانی کی کوئی سبیل فرمائیے۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک سکینہ داخل ہوئی، چچا کو دیکھا، سلام کیا، چچا پانی کا انتظام کرنا ہے، میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ عباس نے کہا میں کیا کروں، آقا اجازت نہیں دیتے۔ چچا بابا جانے بیٹی جانے، جو اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو قرضے کے لیے آئے ہیں، آخر 2 منظر ہے اور میں اجازت لے رہا ہوں۔
بابا جانے بیٹی جانے اجازت میں دلواتی ہوں. اچھا سکینہ جاؤ مشق لے کر آؤ. معروف ہے بیان کیا جاتا ہے اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دادارو سکینہ گئی مشق لے کر آئی. عباس نے ہاتھوں کو بڑھایا لاؤ مشق مجھے دو. چچا میرا دل چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے یہ مشق آپ کو کرنا ہے. ماتم کا جملہ ہے, طرف کا جملہ ہے, جو رونے کے لیے عزدار بیٹھے ہوئے ہیں. جملے بس دو ہے, نذرانہ آپ کے کرنا ہے. عباس نے کہا سکینہ میرا قد بڑا ہے, تم چھوٹی ہو سکینہ, ہاتھ نہیں پہنچے گا. چچا کیا بھتیجی کی خواہش کو پورا نہیں کرو گے؟ عزدارو عباس نے جھکنا شروع کیا. بیان کرتے ہیں عباس نے جھکنا شروع کیا. جھکتے جھکتے وہ منزل آئی, سکینہ کے پیر تھے, عباس کے ہاتھ تھے. مدینے کی طرف رکی. آؤ امام البنین, آؤ عباس کی وفا کو دیکھو. اللہ اکبر. آئے سکینہ کے ساتھ حسین کے خیمے میں. حسین نے دیکھا عباس آئے, سکینہ ساتھ میں. کہا بھائی بڑی سفارش لے کر آئے ہو. ایک جملہ سکینہ سے کہا, سانس لے لیا آپ نے؟ سانس لے لیجیے گا. جب طلب کے رونا ہے جملہ بڑا ہے. مسلسل رونا بشر کا کام نہیں. ہم جیسا کمزور بشر مسلسل روئے تو زین العابدین تھے جو رو رہے تھے. یہ تو کربلا کا بیمار امام تھا جو رو رہا تھا. ہم میں طاقت نہیں کہ ایسے رو سکیں. سانس لے لی. آپ ماتم کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہو. سکینہ چچا کو لائی ہو کہ اجازت دلواؤ, لیکن سکینہ تمہارا 6 مہینے کا ہے, میرا 34 برس کا بھائی ہے. کہیں ایسا نہ ہو نہ تمہارا بھائی بچے نہ میرا بھائی بچے. عباس اجازت ہے, خود اتار دو, ذرا اتار دو, تلوار رکھ دو, جنگ نہیں کرنی. عباس عزیزارو عباس چلے. عباس کی آمد کے روب سے دشمن پھٹا, صفیں ہٹ گئی. عباس نے نہر میں قدم رکھا, چلوں میں پانی لیا, دکھایا, پھینک دیا. پیاسے ہیں مگر تمہاری جرت نہیں کہ ہمیں روک سکو. اگر آقا حکم دے دے تو نہر ابھی چھن جائے. عباس کا جلال ہے, امر کا محتاج ہے عباس, امر یہی ہے. مشق میں پانی کو بھرا, چلے واپس پلٹے. عباس کا پلٹنا تھا. پسر سعد نے کہا یہ پانی خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے. ہزاروں بکھری ہوئی فوجیں پھر سے جمع ہونا شروع ہوئی. عباس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. ہزاروں عباس کا گھوڑا دوڑتا جا رہا تھا. اچانک ایک ظالم نے وار کیا. عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے کہا سکینہ کا صدقہ ہے. علم کو دوسرے بازو میں تھاما, مشق کو دوسرے بازو میں تھاما. عزدارو ظالم نے وار کیا, دوسرا بازو قلم ہوا. علم گر گیا, مشق کو دانتوں میں تھام لیا. کالی اصغر کا صدقہ ہے. تیروں کی بارش ہونے لگی. عباس مشق میں جھک گئے. مجھے لگتے ہیں تو لگ جا, اس مشق کو کوئی تیر نہ لگے. عزادارو چلتے گئے. عباس حرملہ نے نشانہ لیا. اب جو تیر مشق کو لگا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. سر پہ کرز لگا, گھوڑے کو موڑا, دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر. اب خیمے میں جا کے عباس کیا کرے گا؟ حسین نے کمر کو تھاما. الان انکسر ظہری, بھائی تمہارے گرنے نے میری کمر توڑ دی. مجھے نہیں معلوم ٹوٹی کمر سے حسین کیسے پہنچے. ماتم ہے, ماتم ہے. عزادارو سینہ پیارا نہ کرنا. آخری جملہ علم آ جائے گا, زیارت ہو جائے گی. ہائے عباس کہہ کے علم کی زیارت کرنی ہے. حسین سرہانے پہنچے, حسین سرہانے پہنچے. عباس نے سلام کیا. پہلی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا عباس. بازو قلم ہو چکے ہیں. آقا ایک خواہش ہے, جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آقا دنیا سے جا رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں.
عباس زیارت کیوں نہیں کرتے؟ مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، اگر بازو ہوتے تو زحمت نہ دیتا، میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیجئے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، عباس نے زیارت کی۔ حضرت حسین نے کہا بعض خواہش میرے دل میں بھی ہے، 34 برس ہوئے نا تمہیں، کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ جو عباس کی وفا کا پرچم اٹھاتے ہیں، جب کہا سیدی و مولائی، سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کبھی مجھے بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ عباس میری خواہش ہے مجھے بھائی کہہ کے آواز ہو۔ کہا مولا کیا کروں، اماں ام البنین سے وعدہ لیا تھا۔ آخر جملہ عزادارو، جو اب تک نہیں رو سکے انہیں رونے کا ایک اور موقع ہے عزادارو کو دیا۔ سیدہ زہرا کو راضی کرنا ہے، فرش عزا پر آ گئے ہیں۔ آقا اماں سے وعدہ کیا تھا آپ کا غلام بن کر رہوں گا، بھائی نہیں بنوں گا۔ اماں نے کہا تھا تم غلام ہو، بھائی نہیں ہو، خبردار بھائی نہ سمجھنا۔ حسین نے کہا میرا دل چاہتا ہے مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ کہ مولا میں ماں سے وعدہ کر چکا۔ بیان کرتی ہے دنیا، جب بار بار کہا اچانک سرہانے سے آواز گونجی، عباس تو ام البنین کا بیٹا نہیں ہے، مجھ فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ عباس حسین کو بھائی کہہ کے پکار۔ عباس نے کہا ہائے میرے غریب بھائی، روح نے پرواز کیے۔ حسین نے خالی علم اٹھایا، بچے در خیمہ پہ جمع ہوئے، سکینہ کے پاس آئے۔ کبھی بھی جب چچا پانی لائے گے پانی پلاؤ گی نا؟ حسین کی بیٹی ہے کہ پہلے تمہیں پلاؤں گی، اگر بچ گیا تو اصغر کو پلاؤں گی۔ عزادارو عالم کو دیکھا، بچے تڑپ کے بے ہوش ہوئے۔ علم ہے، علمدار نہیں ہے، لائیے عباس کا علم۔ ہائے عباس کہہ کے علم کی زیارت کرو۔ واہ زینبا، ہائے پردے کا محافظ۔